جو بدتمیزی میں سوال پوچھ رہا ہے نا، اس کو اپنی اوقات یاد دلانے والا جواب دینا ہے. اس کو کوئی فلسفی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنا ٹائم برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو خاص کر جو میرے ینگ اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس چیز کی عقل ہونی چاہیے کہ کوئی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، آپ لیڈیز میں سے کسی کو حجاب میں دیکھتا ہے تو عید پارٹی میں یا کہیں پہ، اچھا آپ کو تو بڑا اسلام پتہ ہے نا، آپ یہ بتائیں. آپ کے ساتھ ہر دعوت میں یہ ہوتا ہے، ہماری کوئی داڑھی دیکھ لے بس، اس کے بعد اچھا یہ جو ہے یہ قرآن میں یہ، تم تو مولوی ہو نا، تم بتاؤ. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہیں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ کون ویسے ہی بس تمہارا ریکارڈ لگا رہا ہے، تم سے ایسے شغل کر رہا ہے، اس کی انٹرٹینمنٹ ہے اور تم اس کی پارٹی انٹرٹینمنٹ، اور تم ویسے ابن کثیر میں اس آیت کے تحت انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا. یار اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے. He's using you. تم میں اتنی سینس ہونی چاہیے کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے اور کس طرح جواب دینا ہے. اخلاق کے معیار سے نیچے نہیں گرنا، لیکن حق تو حق ہے اور باطل باطل ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے کبھی باطل کا سر پھوڑنا پڑتا ہے، اس کا سر پھوڑنا پڑتا ہے. جو بدتمیزی میں سوال پوچھ رہا ہے نا، اس کو اپنی اوقات یاد دلانے والا جواب دینا ہے. اس کو کوئی فلسفی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنا ٹائم برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب خاص کر جو میرے ینگ اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس چیز کی عقل ہونی چاہیے کہ کوئی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، آپ لیڈیز میں سے کسی کو حجاب میں دیکھتا ہے تو عید پارٹی میں یا کہیں پہ، اچھا آپ کو تو بڑا اسلام پتہ ہے نا، آپ یہ بتائیں. آپ کے ساتھ ہر دعوت میں یہ ہوتا ہے، ہماری کوئی داڑھی دیکھ لے بس، اس کے بعد اچھا یہ جو ہے یہ قرآن میں یہ، تم تو مولوی ہو نا، تم بتاؤ. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہیں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ کون ویسے ہی بس تمہارا ریکارڈ لگا رہا ہے، تم سے ایسے شغل کر رہا ہے، اس کی انٹرٹینمنٹ ہے اور تم اس کی پارٹی انٹرٹینمنٹ، اور تم ویسے ابن کثیر میں اس آیت کے تحت انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا. یار اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے. He's using you. تم میں اتنی سینس ہونی چاہیے کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے اور کس طرح جواب دینا ہے. اخلاق کے معیار سے نیچے نہیں گرنا، لیکن حق تو حق ہے اور باطل باطل ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے کبھی باطل کا سر پھوڑنا پڑتا ہے، اس کا سر پھوڑنا پڑتا ہے. جو بدتمیزی میں سوال پوچھ رہا ہے نا، اس کو اپنی اوقات یاد دلانے والا جواب دینا ہے. اس کو کوئی فلسفی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنا ٹائم برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب خاص کر جو میرے ینگ اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس چیز کی عقل ہونی چاہیے کہ کوئی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، آپ لیڈیز میں سے کسی کو حجاب میں دیکھتا ہے تو عید پارٹی میں یا کہیں پہ، اچھا آپ کو تو بڑا اسلام پتہ ہے نا، آپ یہ بتائیں. آپ کے ساتھ ہر دعوت میں یہ ہوتا ہے، ہماری کوئی داڑھی دیکھ لے بس، اس کے بعد اچھا یہ جو ہے یہ قرآن میں یہ، تم تو مولوی ہو نا، تم بتاؤ. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہیں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ کون ویسے ہی بس تمہارا ریکارڈ لگا رہا ہے، تم سے ایسے شغل کر رہا ہے، اس کی انٹرٹینمنٹ ہے اور تم اس کی پارٹی انٹرٹینمنٹ، اور تم ویسے ابن کثیر میں اس آیت کے تحت انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا. یار اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے. He's جو آپ سے بدتمیزی کرے باطل ہوتے ہوئے بھی، تو یس آپ کو ہر بار اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اخلاق دکھانا ہے، پر ہر بار آپ دکھائیں گے نا تو ایسے میں کیا ہوتا ہے نا کہ آپ اگر غلط کو سہ رہے یہ سوچ کے کہ چلو مجھے ثواب مل رہا ہے اس چیز کا، تو ٹھیک ہے، ایک حد تک ٹھیک ہے. بٹ آپ دیکھ رہے کہ یہ چیز وہ بار بار کرے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی کرے گا، تو یہ ظلم ہے. تو پھر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، تو پھر آپ اپنی آواز اونچی کریں، آپ اسے بتائیں کہ آپ غلط ہے، آپ باطل کا ساتھ نہ دیں، آپ اس ٹائم خاموش نہ رہے، کیونکہ پھر اس کا سوال کا جواب جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کیا دیں گے پھر؟ کہ آپ کو دیکھ رہے تھے آپ کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا ناحق والی بات ہو رہی ہے اور آپ شانت تھے یہ سوچ کے کہ مجھے شانت رہیں گا تو مجھے فائدہ ہوگا. اس ٹائم آپ کو شانت نہیں رہنا ہے، حق کی بات ایک دم کرنی ہے، چاہے کچھ ہو. اس انسان کو برا لگے، وہ 100 جگہ بری باتیں کرے آپ کے بارے میں کہ نہیں ایسا بولا ویسا بولا، نہیں، آپ حق پہ پھر بولیں، کیونکہ حق کی بات ہے نا. لوگ پھر آپ کو جہاں پہ آپ صحیح رہیں گے لوگ آپ کو نیچے گرانے کی، نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے، نو میٹر واٹ. ٹھیک ہے، تو آپ اس چیز کو ایک دم سمجھے کہ جب بات باطل کی ہے، باطل آپ پہ چڑھ رہا ہے، آپ پہ ظلم کر رہا ہے اور باقیوں پہ بھی کرے گا، وہ نہیں سدھرے گا، اس چیز کو ریئلائز نہیں کرے گا. اب شانت ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، صبر کر لیں گے تو وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرے گا، اور یہ چیز صرف آپ کے ساتھ نہیں باقیوں کے ساتھ بھی کرے گا. اس جگہ پھر آپ کو بولنی ہے، اپنی آواز آپ کریے اونچی، آپ اس کو بتائیے کہ حق پہ کون ہے، آپ کیا غلط کر رہے ہیں. پھر وہ باقی پھر نہیں سمجھے، جانے دیجیے، پھر سمجھنا نہیں سمجھنا پھر اس کا ہے، پر ایٹ لیسٹ آپ ایک بار کھڑے رہیے حق کے ساتھ، تاکہ جب اللہ آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکے کہ اللہ میں نے روکنے کی کوشش، سمجھانے کی کوشش کی تھی. آپ یہ کریں، کیونکہ حق کے لیے کھڑا ہونا. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اس لیے اٹھائی تھی کیونکہ اس ٹائم بیوی زینب نے شاید ان سے بولا تھا کہ آپ کیوں جا رہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آج میں نے یہ تلوار نہیں اٹھائی تو لوگ حق کے لیے بولنا چھوڑ دیں گے.
تو حق کے لیے آپ اٹھے. اگر آپ حق کے لیے ہم نہیں اٹھیں گے, مسلمان نہیں اٹھیں گے تو کیا ہوگا پھر؟ منافق تو مسلمان میں بھی بھرے ہوئے, وہ دکھاتے ہیں سو کال دعویٰ کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم تو بہت اچھے کام کریں, صدقہ کریں گے, سب کریں گے, بٹ جب وہاں پہ دوسروں کا حق مارنا ہے وہ اچھے سے کر لیں گے ایکسکیوز دیتے ہوئے. وہاں پہ آپ پھر کہیں, آپ بولیں, اپنی بات کو رکھیں, پھر وہ لاکھ جگہ آپ کی برائیاں کرے, آپ جان رہے ہیں, آپ کا اللہ جان رہا ہے, بٹ حق کا ساتھ دے اینی ہاؤ, اور حق پہ رہیں, باطل کا ساتھ نہ دے, باطل والی کام نہ کرے, دوسروں کو کچھ اچھی چیزیں کر کے پھر دوسروں کے ساتھ برا نہ کرے, دوسروں کے حق نہ مارے, دوسروں کے ساتھ ظلم نہ کرے, اپنی چیزوں کو پریورٹی دے کے دوسروں کا حق نہ مارے. یہ ساری چیزوں پہ آپ بولیں, ضرور بولیں. اللہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ کہ ہم کب کس جگہ کیا ایکشن لے رہے ہیں. کبھی کبھی شاید ہم اپنے فائدے کے لیے شانت ہو جاتے ہیں, ہمارا یہ بھی انٹینشن نہیں ہوتا کہ ہم صبر کر لیں گے تو ہمیں اللہ ثواب, اس کا انٹینشن نہیں ہوتا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے چھوڑو کیا ہی بولنا, کیوں پھنسنا بیچ میں, دیکھ رہے ہیں وہ انسان غلط کر رہا ہے پھر بھی ہم چھپ رہتے ہیں کہ نہیں.